اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا پھر پیچھے لگا سامان کے حتیٰ اذا بلغ بین السدین یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے کناروں کے پاس وجد من دونہما قوما پایا ان کے ورے ایک قوم کو لا یکادون یفقہون قولا نہیں قریب کے سمجھے بات کو قالوا یا ذا القرنین کہا انہوں نے اے ذو القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض بے شک یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں فلنجعل لک خرجا کیا ہم کر دیں آپ کے لیے خرجن کوئی چندہ کوئی محصول علی ان تجعل اوپر اس کے کہ تو کرے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان سدا ایک پردہ قال ما مکنی فیہ ربی کہا جو طاقت دی مجھے اس میں ربی میرے رب نے خیر وہ بہتر ہے فاعینونی بقوت پس میری مدد کرو 7 افرادی قوت کے اجعل بینکم و بینہم ردما میں کر دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار موٹی آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تخت لوہے کے حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں کناروں کے درمیان اس درے کو قال انفخوا کہا پھونکو آگ کو حتیٰ اذا جعلہ نارا یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ قال آتونی افرغ علیہ قطرا کہا لاؤ میرے پاس میں ڈال دوں پر اس کے تانبا فما استطاعوا ان یظہروہ نہیں طاقت رکھیں گے کہ چڑھ سکیں اس پہ وما استطاعوا لہ نقبا اور نہیں طاقت رکھیں گے اس کے لیے سوراخ کی قال ھذا رحمۃ من ربی کہا یہ مہربانی ہے میرے رب کی طرف سے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا پس جب آئے گا وعدہ میرے رب کا کر دے گا اس کو دکا برابر وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا کر دے گا میرے رب جب آئے گا وعدہ میرے رب کا کر دے گا اس کو دکا ہموار ہے وعدہ میرے رب کا حقا سچا حضرت ذوالقرنین کا مقام تھا یونان شہر میں مقدونیہ پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا سلطنت کا ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور بادشاہ نہیں تھا حضرت ذوالقرنین نے مقدونیہ سے سفر شروع کیا پہلا سفر ان کا مشرق کا ہے دوسرا ان کا مغرب کا ہے ہاں پہلا مغرب کا ہے دوسرا ان کا مشرق کا ہے تیسرے سفر کا ارادہ کیا سمت با سببا سفری سامان جو ان کی ضرورت کا تھا اس کو جمع کیا یہاں تک کہ ایسے مقام پہ پہنچے کہ 2 دریا ہیں ان کے کنارے ہیں اذا بلغ بین السدین تو وہاں ایک قوم کو پایا لا یکادون یفقہون قولا جو اور زبان رکھتے تھے ان کی بات نہیں سمجھتے تھے ترجمان کے ذریعے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے گفتگو کی کہنے لگے ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض آج بھی اگر کہیں کسی مقام پہ کوئی لوگ پرابلم میں ہوں صاحب اقتدار کوئی ذمہ دار اس علاقہ میں آئے کسی کی آمد کا وہاں سلسلہ ہو تو پھر کسی کو اپنا متکلم بنا کر اس سے گفتگو کی جاتی ہے کہ ہماری یہ پرابلم ہے ہمارے علاقے کی اس کا حل ہونا چاہیے جس طرح الیکشن کے قریب
کسی کا سر درد ہو تو اس کی عادت کے لیے بھی MPMN چلے جاتے ہیں۔ جنازہ تو کوئی چھوڑتے ہی نہیں نا، جنازے پابندی سے پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ فوتگی والے گھر میں اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے سے تعزیت کرتے ہیں۔ جس طرح مرنے والے کا باپ نہیں، ان کا باپ مرا ہے۔ اور جو ہی الیکشن مکمل ہوتا ہے پھر 4 سال 5 سال تک ان کو کوئی خبر نہیں علاقے کی، کتنے پیدا ہوئے اور کتنے فوت ہوئے، کون کس حال میں، کس کی دکان چل رہی ہے، کسی کی دکان نہیں چل رہی، اور کون ہے جو غربت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے۔ کسی ننگے بھوکے کی خبر ان کو نہیں ہوتی، اور اگر کوئی اپنی حاجت لے کر ان کے پاس چلا بھی جائے سوائے دھکوں کے کچھ نہیں ملتا۔ یہ حالات ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت کی آمد ہے، انہوں نے اپنا ایک ترجمان، اپنا متکلم تیار کیا گفتگو کے لیے۔ اس کے ذریعے بادشاہ سے گفتگو ہوئی ذوالقرنین سے۔ انہوں نے کہا ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں۔ گویا ایک ایسی قوم ہے جو بڑی جابر ہے، ظالم ہے، یہ ہمارے علاقہ میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور یہاں آ کر ہماری بچیوں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، فصل کا، پھل پھول کا، ادھم بچاتے ہیں زمین میں۔ فَلْنَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ہم کر دیں آپ کے لیے کوئی چندہ، خرجن کا معنی کوئی محصول، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ اوپر اس کے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں سدا، ایک آڑ لگا دیں، ایک روک لگا دیں۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، حضرت ذوالقرنین نے کہا جو طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، یا جو قوت اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے مالی اعتبار سے، الحمدللہ وہ اللہ کی عطا ہے، وہ بہتر ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو افرادی قوت مجھے مہیا کرو۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دوں موٹی۔ بادشاہ نے کہا اتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے لائے جائیں، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے تختے لائے گئے۔ حتیٰ اذا ساوی بین الصدفین، پہاڑوں کے دو دروں کے درمیان، دو کناروں کے درمیان اس درے کو پر کرنا تھا۔ روایات میں ہے کہ نیچے لکڑی ہیں، پھر کوئلہ، پھر اوپر لوہے کی چادر، پھر لکڑی، کوئلہ، پھر اوپر لوہے کی چادریں، اس طرح یہ اوپر تک، پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈالا۔ پھر بادشاہ نے کہا انفخو، اب آگ جلا دو۔ ان لکڑیوں کو آگ لگی، یہ تختے سرخ ہو گئے، اوپر سے تانبا ڈالا گیا۔ تانبا کیسے ڈالا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، اس کی تفصیل کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں احرام مصر کے بارے میں، وہ کیسے بنے اس وقت، یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے کے وہ احرام مصر ہیں، کس طریقے سے بنے، کون سی مشینری وہاں اس وقت استعمال ہوئی۔ مشینری دور تو تھا نہیں، سائنسی ترقی تو تھی نہیں ہے، تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے احرام ہیں، اور پھر وزنی پتھر ہیں، کئی من کے، ٹن کے، وہ کیسے پتھر اوپر تک لے کے گئے، کیسے ان کو ٹکایا۔ آج آپ کو مشینری نظر آ رہی ہے مختلف شکلوں میں، کرینے شرینے نظر آ رہی ہیں، یہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں، وہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں، وہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میڈیا کے ذریعے، یا کسی کو سفر کا موقع ملا ہے، حرمین شریفین کے اندر 100 کے قریب چھوٹی کرینیں لگی ہوئی تھی مختلف مقامات پہ۔ ایک بڑی کرین تھی جو باہر سے مٹیریل ان کو مہیا کرتی تھی،
جرمن کی ساخت۔ یہ جب 2015 میں کرین گرنے کا جو حادثہ ہوا نا، یہ وہی بڑی کرین گری تھی۔ اس کرین کا کنڈا، کرین اتنی بڑی تھی کہ تمام کرینوں کو سامان مہیا کرتی تھی۔ اس کی لمبائی 400 میٹر تھی۔ یہ تقریباً بن جاتی ہے 1200 فٹ کے قریب، 1300 فٹ کے قریب بن جاتی ہے۔ اور یہ جو ہے بلڈنگ، جس کو زمزم گھڑی والی بلڈنگ جو ہے، اس کی بلندی ہے 600 میٹر، 600 ساڑھے 600 کے قریب۔ اب یہ صفا مروہ کی سائڈ پہ 80 صفحے دور کھڑی ہوئی ہے کرین، اور وہاں سے صفا مروہ ساری عمارت کراس کر کے آگے حرم کی عمارت چھت کراس کر کے پھر آگے بیت اللہ سے پہلے یوں گول چکر لگایا ہوا تھا ان دنوں میں انہوں نے طواف کے لیے، وہاں جا کر وہ کنڈا گر رہا ہے۔ اور وہ کنڈا جب گرا، کم و بیش کوئی 100 سوا 100 150 لوگ، زیادہ تر انڈونیشیا کے مسکین لوگ تھے، یہ اس کے نیچے آئے۔ وہ کنڈا بھی بہت بڑا تھا، جس طرح پوری بس ہوتی ہے، اور کچھ حصے اس کے چھت پہ لگے، چھت کے اندر بھی کچھ شہادتیں ہوئیں، وہاں بھی ہوئیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک کرین تھی، اور اس وقت میں نے خبر پڑھی تھی کہ پوری دنیا میں یہ 2 کرینیں ہیں، اور دونوں جرمن کی ساخت، ایک دبئی میں پڑی ہوئی ہے اور ایک یہاں ہے، یہ بن لادن کمپنی کے کنٹرول میں تھی۔ آج یہ کرینیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے کے اہرام بنے ہیں۔ اس وقت کون سی وہ کرین تھی، کس طریقے سے ان لوگوں نے اس عمارت کو بنایا، عقل دنگ ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں، 4000 سال پہلے، 4500 سال پہلے، کہ حضرت ذوالقرنین ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں درے کو بند کر رہے ہیں۔ ان سے کہا مال میرے پاس ہے، افرادی قوت مہیا کرو، اور پھر کہا لاؤ تختے لوہے کے تختے لائے گئے اور اس درے کو بھرا، پھر اوپر سے تانبا ڈالا، آگ جلا دی، قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ ہی آگ، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تانبے کا میں نے ذکر پہلے کر دیا۔ آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد جب وہ تختے سرخ ہو گئے پھر تانبا ڈالا، فمستطاعوا ان یظہروا، نہیں طاقت رکھیں گے وہ کہ چڑھ جائیں اس پہ، اور نہیں طاقت رکھیں گے اس کے اندر سوراخ کی۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا یہ ہے رحمت میرے رب کی طرف سے، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ جعلہ دکا، کر دے گا اس کو ہموار۔ یہ جو دیوار قائم کی نا بادشاہ نے، یہ دیوار 110 میل لمبی ہے، 110 میل لمبی ہے کہاں؟ دیوار چین کہلاتی ہے، واللہ عالم۔ یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں؟ ہمارے شاہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ حجر ابن عسقلانی فتح الباری والے اور عمدۃ القاری والے، اس طرح البدایہ والنہایہ والے لکھتے ہیں کہ یہ چین، جاپان اور منگولیا کے لوگ ہیں۔ یہ چپٹے چپٹے ناکوں والے جو ہیں نا، یہ لوگ ہیں یاجوج ماجوج، انہی سے آئیں گے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، فرمایا یہ ہے میرے رب کی رحمت، پس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ جعلہ دکا، کر دے گا اس کو ہموار، ہے میرا رب کا وعدہ حقا، سچا۔ ثم اتبع سببا، پھر پیچھے لگا سامان کے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا 2 پہاڑوں کے کناروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، پایا ان کے پیچھے قومن، ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب کہ وہ سمجھے بات۔ قالوا یا ذا القرنین، کہا انہوں نے اے ذو القرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم کر دیں آپ کے لیے خرجن، کوئی چندہ، کوئی محصول، علی ان تجعل، اوپر اس کے کہ تو کر دے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان میں، صدا،
ایک پردہ۔ قال ما مکنی فیہ ربی، کہا جو قوت دی مجھے مالی اعتبار سے میرے رب نے وہ بہتر ہے۔ فاعینونی بقوت، میری مدد کرو، بقوت افرادی قوت کے ساتھ، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں کر دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میں ایک موٹی دیوار۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پھانکوں کے درمیان اس درے کو۔ قال انفخوا، کہا پھونکو آگ، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہا لاؤ میرے پاس میں ڈال دوں پر اس کے پگھلا ہوا تانبا۔ فما استطاعوا ان یظہروہ، نہیں طاقت رکھیں گے کہ اس پہ چڑھ جائیں، وما استطاعوا لہ نقبا، اور نہیں طاقت رکھیں گے اس کے اندر سوراخ کی۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ رحمت ہے میرے رب کی۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، جب آئے گا وعدہ میرے رب کا کر دے گا اس کو ہموار۔ وکان وعد ربی حقا، ہے وعدہ میرے رب کا سچ۔